أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان من، آج جون 1980 کی 20 تاریخ ہے اور درس کا آغاز سورہ یاسین کی آیت 11 سے ہو رہا ہے. 36/11. سورہ یاسین کے متعلق تو میں نے پچھلے درس میں بلکہ اس سے پہلے بھی یہ عرض کیا تھا کہ ویسے تو سارا قرآن ہی حیات آور ہے، لیکن اس میں بعض صورتیں ایسی ہیں جس میں خاص طور پر یہ موضوع ہوتا ہے، اور ان میں یہ سورہ یاسین بھی ہے. لیکن ہماری بد نصیبی دیکھیے کہ یہ ایسی صورت جو نشید حیات آور تھی اسے ہم نے پیامبر مرگ قرار دے رکھا ہے. یاسین کا نام ہی ذہن میں ایسے آتا ہے جیسے کسی مردے کے سرانے بیٹھے ہوئے ہوں. لیکن آپ دیکھیں گے کہ قدم قدم پہ یہ صورت یہ بتاتی ہے کہ مردوں کو زندہ کیسے کیا جاتا ہے، یہ نہیں کہ زندہ کو مارا کیسے جاتا ہے. پچھلے درس میں موضوع ہی قریباً یہی تھا کہ قرآن کریم کی روح سے مردہ قوموں کو زندہ کیسے کیا جاتا ہے، اور وہاں ہم نے قرآن کی روح سے موت اور حیات کی تعریف، ڈیفینیشن، خصوصیت بھی بیان کر دی تھی. سلسلہ کلام اسی طرح جاری رہے گا، لیکن سابقہ آیت میں یہ کہا گیا تھا کہ یہ پیامات ہم دیتے چلے جاتے ہیں، لیکن جو سننا ہی نہ چاہے انہیں یہ پیام حیات آور کیا فائدہ دیں گے. ان کے لیے برابر ہے کہ انہیں ان کی موت کے خطرات سے آگاہ کیا جائے یا نہ کیا جائے. خودکشی پہ جو تلا بیٹھا ہو اسے کہنا کہ یہاں چھلانگ نہ لگانا، پانی ڈوبنے والا ہے، سوال ہی نہیں ہے. کہا کہ یہ فائدہ ان کو دے گی. انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب، کہ یہ جو الذکر ہے، یہ چیز جو ان کو ان چیزوں سے آگاہ کرنے کا ضابطہ ہے کہ خطرات کون سے ہیں سفر حیات میں، ان سے وہی فائدہ اٹھا سکیں گے کہ جو اس کے پیچھے پیچھے چلیں گے. پرخطر راستے میں اگر آگے چلنے والا آگاہ ہو خطرات سے تو اس کے پیچھے پیچھے چلے جانے والا محفوظ رہتا ہے ان خطرات سے. اسی لیے یہاں من تبع ہے. تبع اور اطاعت میں فرق ہوتا ہے. اطاعت تو از خود بھی کسی حکم کی تابعداری یا اوبیڈینس کی جا سکتی ہے. اتباع ہوتا ہے. شیخ صاحب کسی سے کہیے کہ اس کے پاس بیٹھ کے ان کو پکڑ رکھے. باہر کے سننے والے حضرات ذرا معاف رکھیں، تھوڑا سا وقفہ پڑ گیا ہے. ابھی میں تسلسل قائم کرتا ہوں. میں کہہ یہ رہا تھا کہ اطاعت تو صرف از خود بھی کی جا سکتی ہے کسی حکم کی. اتباع ہوتا ہے کسی کے پیچھے پیچھے چلنا. تو یہ کہا یہ گیا تھا کہ یہ جو سفر زندگی ہے اس میں بہت سے خطرات، بہت سے ایسے مقامات آتے ہیں جہاں سے بڑی حفاظت سے قدم رکھ کے آگے چلنا ہوگا. اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہے
کہ جو خطرات سے آگاہ تمہارے آگے آگے جانے والا ہو اس کے پیچھے پیچھے چلتے جاؤ. اور وہاں صرف ذکر کہا ہے، آگے جانے والا بھی کوئی شخص نہیں ہے بلکہ یہ ضابطہ حیاتی ہے. اس کے پیچھے پیچھے چلتے جاؤ. تو وہ جو اس کے پیچھے چلے گا اور اس کی خصوصیت یہ بتائی وَخَشِيَ الرَّحْمَٰنَ بِالْغَیْبِ. ہمارے ہاں تو اب جیسے آپ سنتے چلے آ رہے ہیں، یہ قرآن کے اصطلاحات جو ہیں ان کے غلط مفہوم نے نہ یہ کہ قرآن کا مفہوم مسخ کر دیا ہے بلکہ بعض اوقات تو بالکل اس سے الٹ اور الگ معنی اور مختلف معنی سامنے آتے ہیں. پہلے ہی قرآن شروع جہاں ہوتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ جو اس کے بعد کہا ہے ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، وہیں یؤمنون بالغیب جو ہے بس وہاں سے یہ کہ وہ غیب پہ ایمان لاتے ہیں. وہ غیب پہ ایمان کے معنی ہوتے ہیں کہ جو غیب ہے اس پہ اوپر ایمان، تو ان دیکھے پہ ایمان جسے کہتے ہیں اس میں تو عقل و بصیرت، علم و برہان کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہوتی. اسی لیے وہاں ایمان بالغیب کے معنی ہوتے ہیں کہ صاحب بس ایمان جو ہے وہ تو ہوتا ایسے ہی ہے کہ بس مان لینے والی بات ہے، وہ تو غیب پہ ایمان ہوتا ہے نا. قرآن کی روح سے اس غیب کے معنی ہوتے ہیں جو کچھ آپ اس وقت کرتے ہیں اس کا فوری نتیجہ آپ کے سامنے نہیں آتا، کچھ وقت کے بعد جا کے اس کا نتیجہ محسوس شکل میں سامنے آتا ہے. قرآن کہتا ہے کہ ہر عمل کا نتیجہ مرتب تو اسی وقت ہونا شروع ہو جاتا ہے، لیکن اگر ابھی وہ تمہاری آنکھوں کے سامنے ویزیبل فارم میں محسوس مرئی شکل میں نہیں آتا، ابھی وہ تمہاری نگاہوں سے اوجھل ہوتا ہے. اور یہ کچھ عرصہ کے بعد جا کر وہ غیر محسوس، غیر مرئی، انویزیبل اس کا جو نتیجہ ہے کچھ وقت کے بعد جا کے اسے مشہود کہتے ہیں، پھر وہ محسوس شکل میں تمہارے سامنے آتا ہے. اب یہ جو چیز ہے کہ یہ غلط کام جو کیا ہے اس کا نتیجہ تخریبی نکلے گا، فوراً تو وہ نہیں سامنے آیا، کچھ عرصے کے بعد جا کر وہ محسوس شکل میں سامنے آئے گا. تو فوری طور پر یہ چیز، اس پہ یقین کہ یہ غلط کام جو ہے اس کا غلط نتیجہ، تخریبی نتیجہ نکلے گا، اسے کہتے ہیں ایمان بالغیب. کسان کا یہ ایمان کہ جو دانہ آج میں نے بویا ہے یہ ایک پیڑ بنے گا یا فصل بنے گی، ایک ایک دانے سے 100 دانے نکلیں گے، یہ اس کا یقین ہے جو 6 مہینے تک اس کو مسلسل اس محنت پر آمادہ کیے رہتا ہے، جس محنت کا محسوس نتیجہ ابھی اس کے سامنے نہیں آتا. یہ اتنا عرصہ جو کچھ وہ کر رہا ہوتا ہے مسلسل صحیح و عمل، وہ اس غیب پر ایمان ہے کہ یہ دانہ صحیح تھا، زمین صحیح ہے، قانون زراعت کے متعلق میں کوشش کرتا ہوں، یقیناً اس ایک دانے سے 100 دانے مجھے ملیں گے. اس کسان کا یہ یقین ایمان بالغیب کہلاتا ہے. اور ہر عمل سب وہ دیکھیے کہہ رہے ہیں، شاید آواز نہیں آ رہی ہے، کیا ہے آج؟ کہیے صاحب کیا بات ہے، آپ کچھ کہہ رہے ہیں مجھے. بہرحال باہر کے سننے والے آواز سے کہیں کہ آج جہاں کچھ جھکڑ ہے، آندھی ہے، تیز ہوا ہے، تو اس لیے کبھی کبھی انٹرپشن ہو رہی ہے، معاف رکھیے گا. تو یہ کہلاتا ہے ایمان بالغیب، اپنے ہر عمل کے متعلق یہ یقین کہ یہ نتیجہ خیز ہو کر رہے گا. خدا کے قانون کے مطابق ہے تو تعمیری نتیجہ نکلے گا، اس کے خلاف ہے تو تخریبی نتیجہ نکلے گا. ابھی تو نہیں ہے وہ نتیجہ میرے سامنے، لیکن یقیناً نکلے گا. اسے کہتے ہیں غیب پر ایمان. کیا کہا خصوصیت ان کی؟ خشی الرحمن بالغیب. ترجمہ آپ کے سامنے، یہ وہ خشی اور تقوی اور خوف کے تو ترجمے ہوتے ہیں، وہ میرے سامنے بھی ہے ترجمہ، کسی قرآن سے دیکھیے، وہ ڈرتے ہیں رحمان سے غیب میں، ڈرتے. ایک تو وہ ڈر کی جو بات ہے عزیزان مان،
سب سے زیادہ جو انسانیت کو کچلنے کی چیز ہے وہ ڈر ہے. ڈر کا مفہوم نہیں ہے قرآن میں. وہ تو لا خوف علیہم ولا هم یحزنون مومنین کی بنیادی صفت بتاتا ہے کہ انہیں کوئی خوف نہیں ہے، ڈر نہیں ہے، حزن تک نہیں ہے، دل کی افسردگی اور کبیدگی بھی نہیں ہے، حزن بھی نہیں ہے کہ جائے کہ خوف ہو. تو وہ تو یہ بتاتا ہے، اور اس کے بعد ہم ہیں کہ قدم قدم کے اوپر ڈرو 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 ڈرو. یاد رکھیے سائیکولوجیکلی نفسیاتی طور پہ سب سے زیادہ جو کمپلیکسز پیدا ہوتے ہیں، پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں انسان کے اندر، وہ خوف سے پیدا ہوتی ہے. اور اسی لیے میں بار بار کہا کرتا ہوں کہ بچوں کو کبھی ڈراؤ نہیں، یاد رکھو. شیخ صاحب ایک شخص کو وہاں بٹھائیے اپنے بزم کے دوستوں میں سے. یہ جسے ہم ڈر ترجمہ کر دیتے ہیں، ڈر نہیں ہے بات. یہی لفظ جو ہے خشیہ الرحمان. عزیزہ نے میں نے ایک بات عرض کر دوں، زندگی کا کچھ پتہ نہیں، بھروسہ نہیں. درس تو آپ سنتے ہیں، درس میں آپ دیکھتے ہیں. میرا بنیادی اصول یہ ہے کہ میں ایک ایک لفظ جو قرآن کا ہے پہلے اس کے معنی متعین کرتا ہوں. متعین نہیں کرتا، جو عربی زبان میں نزول قرآن کے وقت جو اس کے معنی تھے وہ آپ کے سامنے لاتا ہوں. اس سے پھر آگے مفہوم مرتب ہوتا ہے. تو اس کے بعد بھی میرے بعد بھی اگر آپ نے قرآن سمجھنا ہو تو میں نے جو طریقہ اختیار کیا تھا اسے اختیار کیجئے گا، فائدہ مند رہے گا. قرآن سامنے رکھیے، مفہوم القرآن رکھیے، لغات القرآن رکھیے. جتنے لفظ آئیں قرآن کے جو پہلے نہیں آ چکے، پہلے لغت سے ان کا مفہوم، ان کے معانی دیکھیے کہ کیا ہیں، بنیادی معنی اس کے دیکھیے. پھر اس آیت کا مفہوم میرے مفہوم القرآن میں دیکھیے کہ اس مفہوم کو میں نے اس آیت کے اندر کس طرح سے فٹ ان کیا ہے. یہ کرتے چلے جائیے تو آپ دیکھیں گے کہ قرآن سمجھنے میں زیادہ دقت نہیں ہوگی. غور و فکر تو آپ کو خود کرنا ہوگا، وہ تو ہر فرد کا فریضہ ہے، لیکن اس سے سمجھنے کا راستہ آسان ہو جائے گا آپ کے. خشی الرحمان، خشیت کیا چیز ہوتی ہے؟ ڈر جس کا ترجمہ ہے. فصل بو رکھی ہے، اس نے پانی نہیں دے رہا، اس نے خشک ہو جانا ہے. اسی دن خشک نہیں ہوتی، وہ کچھ وقت لگتا ہے. یہ جو کسی پودے کو پانی نہ دینے سے آخر الامر اس نے خشک ہو جانا ہے، یہ جو احساس ہے کہ اگر یہ پانی میں نے نہ دیا تو یہ فصل خشک ہو جائے گی، اسے خشیت کہتے ہیں عربی زبان میں. اب سوچئے کہ ڈرنے میں اور اس میں کتنا فرق ہے. وہ احساس اس کسان کا کہ اگر پانی نہ دیا گیا وقت پہ تو یہ خشک ہو جائے گی میری کھیتی جو ہے، اور پھر اس میں دانے نہیں پڑیں گے، فصل نہیں ہوگی، پھل نہیں آئے گا پودے میں. یہ جو احساس ہے نا اس نقصان کا جو اس کے خشک ہو جانے سے ہوگا، اس احساس کو خشیت کہتے ہیں. کسان کے کاشتکار کے فصل کو پانی نہ ملنے کی وجہ سے وہ جو فصل خشک ہو جائے گی، اس سے جو اس کو نقصان ہوگا وہ اس وقت نقصان نہیں ہو رہا، ابھی کچھ نہیں ہو رہا، لیکن اسے اس کا احساس ہے کہ اگر یہ اس طرح سے خشک ہو گئی تو مجھے یہ نقصان ہوگا. یہ جو اس وقت آنے والے نقصان کا احساس ہے یہ تو ہوگا ایمان بالغیب کہ ہوگا یقیناً، اور یہ جو احساس ہے کہ یہ نقصان ہے اس کو کہیں گے خشیت.
کہا کہ اس آب حیات سے فائدہ وہی اٹھائے گا جسے یہ احساس ہو کہ اگر اس پودے کو، اگر اس فصل کو وقت پہ یہ پانی نہ دیا گیا تو یہ خشک ہو جائے گی فصل، اور آخر الامر میرا اتنا نقصان ہوگا۔ یہ اے رسول جو تم کہہ رہے ہو ان لوگوں سے کہ بابا وقت پر پانی دیا کرو، اس سے وہی فائدہ اٹھائے گا جو اس کا احساس کرے کہ اگر پانی نہ دیا تو کیا ہوگا۔ بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ ڈرنے میں اور اس میں فرق کتنا ہے۔ ڈرنے کا تو خارجی علاج ہو سکتا ہے خوف کا، اس کا علاج تو پانی دینے سے ہی ہوگا، چوکیدار بٹھانے سے نہیں ہوگا۔ کہا یہ ہے سی، اور جو ایسا کرے فبشر ہو بمغفرت واجر کریم، جو ایسا کرے اور پانی دینا شروع کرے اسے کہو کہ تمہاری کھیتی محفوظ بھی رہے گی اور پھر ایسا معاوضہ تمہیں دے گی۔ وہ تو اس قسم کے معاوضوں کو اجر کریم کہتا۔ ابھی میں عرض کروں گا یہ کریم کیا بات ہے۔ باعزت رزق، رزق کریم کہا ہے قرآن نے جہاں بھی یہ چیز کہی ہے، جسے ہم رزق حلال کہتے ہیں وہ اسے رزق کریم کہتا ہے۔ باعزت روٹی، روٹی تو ملتی ہے، ایک روٹی وہ ہوتی ہے جو شرف اور عزت بیچ کر لی جاتی ہے، قرآن کی روح سے وہی رزق حرام ہوتا ہے۔ رزق حلال کی جگہ وہ رزق کریم کہتا ہے۔ قرآن ہے عزیزان مان، قرآن ہے۔ جس روٹی میں عزت بھی باقی رہتی ہے، شرف بھی باقی رہتا ہے، وہ رزق حلال ہے، باجر کریم۔ اور آ گئی بات جسے میں شروع میں کہا کر کہ انا نحن نحیی الموتى، وہی بات میں نے کہا، یہ تو ساری صورت اس سے بھری پئی کہ آؤ تمہیں ہم بتائیں، جہاں سے بات شروع کرو گے وہ مردہ قوم ہوگی، وہ پہلے ہی اگر زندگیوں سے شناسا ہے وہ قوم، تو وہ قوم تو آگے بڑھنے والی ہے، چلنے والی ہے۔ ہم تو اس قوم کا ذکر کر رہے ہیں جو موت مردہ ہے، جس پہ موت طاری ہے۔ ہم جو پروگرام تمہیں دے رہے ہیں نحن نحیی الموتى، مردوں کو زندہ کرنے کا سبق ہے اس کے اندر۔ تو اور فرمایا جو میں نے کہا تھا کہ سورہ یاسین پیغمبر حیات نحیی الموتى، پچھلے درس میں پورا موضوع یہی تھا، قرآن کی روح سے موت کسے کہتے ہیں، حیات کسے کہتے ہیں۔ یہ سانس کی آمد و شد، یہ حیات نہیں۔ ٹھیک ہے، فزیکلی، لیبارٹری، کلینکلی، ڈاکٹر کے سرٹیفکیٹ کی روح سے تو اسی کو زندگی کہتے ہیں، لیکن یہ زندگی تو انسان میں بھی ہے، گدھے میں بھی ہے، حیوان میں بھی ہے، یہ تو دونوں میں برابر ہے۔ اسی کا نام اگر زندگی ہے ٹھیک ہے، حیوانی سطح کی زندگی ہے۔ قرآن تو اس کو زندگی نہیں کہتا، انسان کی زندگی نہیں کہتا، تبھی زندگی تو ہے یہ۔ جسے وہ موت کہتا ہے وہ سانس کے بند ہونے والی بات نہیں ہے۔ پھر ہمارے سامنے آ گئے وہی اقبال کے جو ان چیزوں کو جیسے میں نے عرض کیا ہے اس طرح سے، اس انداز سے بات کر جاتا ہے، کہتا ہے کہ کھول کے کیا بیان کروں سر مقام مرگ و عشق، وہ حیات جو ہے باشرف اس کو عشق سے تعبیر کرتا ہے۔ کھول کے کیا بیان کروں سر مقام مرگ و عشق، عشق ہے مرگ باشرف، مرگ باشرف، شرف اور عزت و تکریم کی موت جو ہے وہ ہے زندگی، اور مرگ حیات بے شرف، حیات بے شرف، یہ ہے موت۔
بنیادی چیز انسانیت کی عزیزان مان تکریم آدمیت. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. ہم نے ہر بنی آدم کو واجب التکریم پیدا کیا. یہ بنیادی خصوصیت ہے بنی آدم. آدمی ہونے کی جہت سے مدارج تو آگے آئیں گے اعمال کی روح سے. ہر فرد انسانیت، ہر بنی آدم، ہر آدمی صرف آدمی ہونے کی جہت سے، انسان کا بچہ ہونے کی جہت سے واجب التکریم ہے. یہی شرف انسانیت کہلاتا ہے. اس کی عزت قرآن کریم نے اس کے مقابلے میں جو شدید ترین عذاب کہا ہے وہ ہے خزین فی الحیات دنیا. دنیا میں ذلت کی زندگی بدترین عذاب ہے. عذاب مہین بھی اسے کہا ہے جس میں شرف باقی نہ رہے. تو جسے وہ زندگی کہہ کے پکارتا ہے یا کہتا ہے کہ ہم مردوں کو زندہ کریں گے، تو وہ مردہ وہ افراد، وہ معاشرہ، وہ قوم ہے جس میں شرف و تکریم انسانیت نہیں رہتی. اور وہ کرتا یہ ہے کہ اس میں وہ تغیر پیدا کرتا ہے اس معاشرے، اس نظام کے اندر کہ ہر فرد کو تکریم اور شرف حاصل ہو جاتا ہے. کسی معاشرے میں اگر کسی ایک فرد کی بھی تذلیل ہوتی ہے تو وہ اسلامی نہیں کہلا سکتا. یہ جسے کہتے ہیں نا بنیادی حقوق انسانیت، فنڈامنٹل ہیومن رائٹس، جس کے چارٹر اتنے بڑے بن رہے ہیں اور یو این او بھی شائع کر رہی ہے. تفصیل تو اس کی قرآن نے اپنے اپنے مقام میں دی ہے. بنیاد وہ یہاں سے ہے کرمنا بنی آدم. ہر انسان واجب التکریم ہے انسان ہونے کی جہت سے. یہ اس کا انٹرنسک حق ہے انسان ہونے کی جہت سے. اگر یہ حق اس سے نہیں دیا جاتا تو آپ اس سے حق کے انسانیت چھین رہے ہیں. تذلیل انسانیت جسے اسے کہا، سنگین ترین جرم ہے یہ جسے اس نے یہ کیا. عذاب ہے. یہ جو زندگی ہے، کھانا پینا، افزائش نسل کرنا اور مر جانا، ہمارے ہاں تو اسی کا نام زندگی ہے نا. اور یہ کامیاب زندگی ہے کہ اللہ کا بڑا شکر ایسا ہے. بڑی اچھی زندگی گزاری، کامیاب زندگی رہی. جیسا میں کہا کرتا ہوں، نوکری کی بڑی عزت کی نوکری بڑی عزت کی نوکری. کیا بات ہے اس خود فریبی کے نماز. عزت کی نوکری کی، پینشن ملی، گھر آ گئے، بال بچوں کی پرورش کی، اللہ کا شکر ہے. بچے اپنی اپنی جگہ نوکر ہو گئے ہوئے ہیں، وہ بھی سب کچھ ہے. کھانے کو مل رہا ہے، آرام ہے، گھر بھی ہے، ٹھیک ہے. آخری وقت عاقبت کی بھی تو فکر کچھ ہونی چاہیے. اب میں اپنا وقت اللہ میں گزارتا ہوں. بڑی اچھی زندگی ہے. اللہ اس قسم کی زندگی ہر ایک کو نصیب کرے. اور اس کے بعد مر جانا ہے. کیا کہوں، اب آپ کیا کار نمایاں کر گئے. سر سید کہہ رہا ہے، او اکبر الہبادی، کیا کار نمایاں کر گئے. بی اے کیا، نوکر ہوئے، پینشن ملی اور مر گئے. کار نمایاں، اس پہ تو ہم ہنسے ہیں. ہر ایک کو اپنا کار نمایاں یہی نہیں بتاتے کہ اللہ کا شکر ہے بڑی اچھی زندگی ہے، بڑا احسان ہے اس کا. آؤ پوچھیں زندگی اور موت کے معیار جس نے مقرر کیے ہیں اس سے پوچھیں کہ یہ زندگی کیا ہے جسے اتنے فخر سے بیان کیا جاتا ہے. 47/12 47/1. کھول کے بات کہی تو شاید آپ برداشت ہی نہ کر سکیں، لیکن کہنی تو پڑتی.
والذین کفروا یتمتعون ویاکلون کما تاکل الانعام، ایک زندگی یہ ہے کھایا پیا، زندگی کے سامان سے فائدہ اٹھایا اور مر گئے. یہی ہے نا جو میں نے ابھی عرض کیا ہے. الفاظ موجود ہیں، کہیں سے اس کا ترجمہ دیکھ لیجئے گا. یہی ہے، یہ ہے ایک زندگی. ٹھیک ہے جی، زندگی تو ہے. پہلی چیز تو یہ کہ یہ زندگی کن لوگوں کی ہے. میں نے عرض کیا ہے نا کہ یہ چیز یہی اگر کھول کے بیان کی جائے تو ہم برداشت ہی نہ کریں، لیکن نہیں، ہم تو اس کی عادی ہو گئے. اسی تو ٹھٹھیارا نے کبوتر ہو چکے ہوئے نہ کر گیا نہ ساڈا کچھ نہیں بگڑے. وہ کہتا ہے والذین کفروا، یہ کفار کی زندگی ہے. وہ بابا ناراض تو نہ ہو، میں تو نہیں کہہ رہا. یہ کفر کی زندگی ہے، اس لیے کہ یہ انسانی سطح کی زندگی نہیں، حیوانی سطح کی زندگی. ہر حیوان کی زندگی یہی ہوتی ہے. وہ حیوانی سطح کی زندگی کو کفر کی زندگی کہتا ہے. اور نتیجہ والنار مثوی لہم، جہنم. جس زندگی کو ہم فخر سے کامیاب زندگی قرار دیتے ہیں، اس زندگی کو وہ کفر کی زندگی کہتا ہے، مآل اس کا جہنم بتاتا ہے. اس لیے کہ اس ساری زندگی میں جسم کی پرورش ہے جو حیوان اور انسان میں قدر مشترک ہے. حیوان کا بھی جسم ہوتا ہے، اس کی پرورش ہوتی ہے. وہ جو انسان شرف ہے وہ حیوان کا نہیں ہوتا، وہ انسان کی زندگی کا ہوتا ہے. اس سارے پروگرام میں شرف انسانیت کا ذکر نہیں آ رہا، کبھی زندگی کی نشو و نما کا اور پرورش کا ذکر آ رہا ہے. کہا اگر مقصود یہی ہے تو ٹھیک ہے، یہ کفر کی زندگی ہے. مآل اس کا جہنم ہے، جو اس وقت ساری دنیا کے اندر آگ بھڑک رہی ہے. جنہوں نے یہی مقصود حیات رکھا، ٹھیک ہے. مثالیں دیے جاتے ہیں جی فلاں اسٹیٹ جو ہے اس کو دیکھیے ویلفیئر اسٹیٹ، وہاں افراد سے کھانے پینے کو ملتا ہے، کوئی بھوکا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، یہ بڑی ضروری چیز ہے. لیکن ان سے بھی پوچھو سب سے زیادہ خودکشی کا ریٹ ان قوموں کے اندر اور ان مملکتوں کے اندر ہے، وہ بھی جہنم کے اندر ہیں. اس لیے کہ وہ جو سطح اونچی ہونی تھی حیوانیت سے، وہ تو وہاں بھی اونچی نہیں ہوئی ہے. یہ جو ہے جسے میں نے شرف انسانیت کہا، یہ ان چیزوں کو ویلیوز یا اقدار کہتے ہیں. ویلیو کوئی قیمت کی چیز، یہ اقدار ہیں وہ جن سے شرف انسانیت حاصل ہوتا ہے. حیوانات میں اقدار نہیں ہوتی. بیل بھوکا باہر نکلتا ہے، جو کھیت سامنے آتا ہے اس سے وہ چارہ چر لیتا ہے، اسے اپنی بھوک مٹانی ہے. کفر کی زندگی ہے بیل کی زندگی، کہ جہاں سے کھانے کو ملے کھائے. یہ بات کہ اپنے مالک کے کھیت سے کھانا ہے، غیر کے کھیت سے نہیں کھانا، یہ انسانیت کی سطح ہے. اسے کہتے ہیں ویلیو. جائز اور ناجائز کی تمیز، حرام اور حلال کا فرق، اور اس میں معیار یہ کہ جس فعل سے، جس کام سے شرف انسانیت کی تاکیر ہوتی ہو وہ حرام، ناجائز، کفر، اور جس سے اس کی تعمیر ہوتی ہو وہ جائز، حلال، اسلام. یہ چیز جو ہے کفر کی زندگی، کفر اور ایمان کا فرق تو انسانیت کی سطح کے اوپر ہوتا ہے، حیوان کی سطح پہ تو نہیں ہوتی. اور یہ جو ہے زندگی کا منتہا یا مقصد کھایا پیا لاش نسل کی اور مر گئے، تو یہ تو حیوان کا ہے. اس لیے اسے قرآن کفر کی زندگی کہتا ہے. مال اس کا
جہنم بتاتا ہے، کیونکہ اس میں ویلیوز یا اقدار کا ذکر نہیں ہے، یہ انسانیت کی زندگی ہے۔ قرآن جو کہتا ہے کہ مردہ قوم کو ہم زندہ کرتے ہیں تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ جن اقوام نے اپنا زیز کا مقصود ہی یہ رکھا ہے، جو کفر کی زندگی ہم کہہ رہے ہیں، جس میں شرف انسانیت، تقریم آدمیت کا ذکر نہیں آتا، یہ موت ہے حقیقت میں، انسانیت کی زندگی نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہم اس سطح کے اوپر جینے والے انسانوں کو اس سطح پہ لے کے جائیں گے جہاں شرف انسانیت قائم ہو جائے، اسی کا نام اسلام ہے۔ عزیزان، اب یہ چیز جو ہے کھانے پینے کی بھی، اول تو یہ سطح ہی کفر کی زندگی، اور اگر صورت یہ ہو کہ کھانے پینے کو بھی نہ ملے، پوچھو ہی نہ اس کا نام کیا رکھا جائے، یعنی صرف کھانے پینے کی زندگی جو ہے اس کو تو اس نے قرار دے دیا کفر کی زندگی، تو معیار اور مقصود یا منتہا تو رکھا جائے صرف کھانے پینے کی زندگی، اور اس میں بھی نہ ملے۔ میں نے کہا اب اس کے لیے مجھے تو کوئی لفظ سجھائی نہیں دیتا کہ میں کیا عرض کروں کہ یہ کیا زندگی ہے اس کے لیے، لیکن قرآن ذکر کرتا ہے اس کا۔ کفر کی زندگی میں بھی ایک عذاب کی زندگی ہے۔ عزیزان ایمان، میں نے جیسا عرض کیا ہے، جوں جوں انسان فکری طور پر غور و تدبر سے کائنات کے اوپر فکر سے، سوچ سے، سمجھ سے کائنات کے رموز اور حقائق کو بے نقاب کرتا چلا جاتا ہے، قرآن کی کوئی نہ کوئی حقیقت ہے جس کی وہ چیز شہادت، اس کی صداقت کی گواہی بنتی چلی جاتی ہے۔ دو ایک مقام تھے، ان پہ بہت عرصہ غور کرتا رہا، پورے طور پہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ آج کل سائیکالوجی کا بڑا زور ہے، امریکن سائیکالوجسٹ، اگلے دن ان کی ایک چیز میرے سامنے آئی اور قرآن کی آیت کے معنی یوں نکھر گیا، سامنے آ گیا ہمارے۔ اس نے کہا یہ ہے کہ انسانی تقاضا جو ہے، یعنی یہی طبی زندگی کے تقاضے پہلے جہاں سے وہ شروع کرتے ہیں وہ لوگ، ان کا کہ پہلا بیسک بنیادی تقاضا جو ہے وہ ہے رزق کا تقاضا، یعنی وہ چیزیں جن سے انسان کی زندگی قائم رہتی ہے۔ روٹی کا تقاضا ہم اپنے ہاں اس کو روٹی کہتے ہیں، روٹی کی فکر نہیں ہے، یعنی جس سامان زیست سے زندگی جن سے قائم رہتی ہے، عربی میں رزق کہتے بھی اس کو ہی۔ اس نے کہا پہلا تقاضا انسان کا یہ ہوتا ہے اور بڑا شدید ہوتا ہے۔ ان کی تحقیق یہ ہے کہ اگر اسی تقاضے میں الجھا ہوا انسان رہے تو اس سے بلند سطح کی کوئی چیز جو ہے اس کے لیے اس کو فرصت ہی نہیں ملتی سوچنے کی، اس کی توجہ جاتی ہی نہیں اس طرف، وہ اسی الجھن میں رہتا ہے۔ یہ اتنا بیسک تقاضا ہے وہ سائیکولوجیکلی۔ اس نے یہ بات کہی تو مجھے وہ ساتھ ہی یاد آ گیا کہ ہمارے پرانے بابے جو تھے یہ بھی پہنچے ہوئے تھے، انداز بڑا حسین تھا ساتھی کا۔ چنا قحط سالے شد اندر دمشق، ایک دفعہ دمشق میں ایسا قحط پڑا، ایسا قحط کیسا کہ 11 فراموش کردہ عشق۔ بات ہوئی نا، یعنی کیا بات ہے صاحب کہنے کی، عشق نہیں بھولتا آدمی۔ کہا کہ روٹی کا مسئلہ اتنا سخت ہوتا ہے کمبل پہ کہ وہ جو قحط پڑا، قحط کی شدت کا اندازہ لگائیے کس انداز سے یہ شخص کہہ گیا ہے کہ اور تو اور لوگوں نے عشق کرنا بلا دیا صاحب، اتنا تو وہ آج عزیزان من 1000 سال بعد اس کے سائیکالوجسٹ یہ کہتا ہے کہ یہ روٹی کا تقاضا ایک ایسا تقاضا ہے کہ اگر اس کی سیٹسفیکشن نہ ہو تو انسان اس سے بلند کوئی چیز سوچ ہی نہیں سکتا۔ تو وہ فراموش کرنا نہیں، اس کی تو بات ٹھیک ہو۔ وہ ایکسٹریم کی بات ساتھی نے کہی ہے جو کسی حالت میں بھی انسان نہیں بھلا سکتا، کہتے وہ ہیں، لیکن
شدت جو ہے روٹی کے تقاضے کی وہ ایسی ہے، اسے بھی بھلاتا ہے، اور یہ سائیکالوجسٹ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں کچھ اور سوچ ہی نہیں سکتا آدمی. ٹھیک ہے. اگلی بات اس نے کہی ہے کہ جب روٹی کی طرف سے مطمئن ہوتا ہے تو اگلا تقاضا ہوتا ہے اس کو تحفظ کا، سیکیورٹی کا، کہ حفاظت حاصل ہونی چاہیے. اگر اس کو روٹی تو ملی ہے، حفاظت نہیں ہے، پھر بھی اس کی یہی کیفیت ہوگی، کچھ نہیں اور سوچ سکتا، ہر وقت خوف دامندگی رہے گا اس. وہ کہتا ہے کہ یہ دو تقاضے پورے ہو جائیں تو جسے تم ویلیوز کہتے ہو نا، اس کے متعلق انسان پھر اس قابل ہوتا ہے کہ سوچے کہ ویلیو کیا ہوتی ہے. عجیب لوگ ہیں یہ. تو اس نے کہا یہ جو تم وعظ اور نصیحتیں کرتے رہتے ہو کہ ساتھ انسانوں کو جرائم پیشہ نہیں ہونا چاہیے، قانون کا احترام کرنا چاہیے، اخلاق حسنہ ہونے چاہیے، سیرت و کردار بلند ہونی چاہیے، اس نے کہا کہ جو جی میں آئے کرتے رہو. جس شخص کو ان دو تقاضوں کی طرف سے یقین کامل نہیں ہوگا کہ اس کو یہ عبادت حاصل ہے، وہ سوچ ہی نہیں سکتا اقدار کے متعلق یا ویلیوز کے متعلق. اس نے یہ کہا، قرآن کی دونوں آیتیں جو میرے سامنے تھیں نکھر کے سامنے آ گئی. 16/112 مثال دے کے بات سمجھا رہا ہوں. ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ یاتیھا رزقھا رغدا من کل مکان. مثال کے طور پہ کہتا خدا ایک بات کو سمجھاتا کہ ایک تھی بستی، ایک تھی قوم، ایک نہایت امن میں تھی، اطمینان میں تھی. دو لفظ ہیں، امن اور اطمینان. روٹی کی طرف سے اطمینان، خوف کے مقابل میں سیکیورٹی کی طرف سے امن. دونوں چیزیں حاصل تھیں. ہر طرف سے فراواں رزق میں ملتا تھا. فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، خدا کی ان نعمتوں سے انہوں نے کفران برتا. میں اس کی تشریح نہیں کرتا، بات آگے ہے. تو کیا ہوا؟ فَأَذَاقَهُ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. وہ جو بناوٹ کی زندگی بسر کرتے تھے اور کفران نعمت کی انہوں نے خدا کی پردے ڈال کے رکھے، ڈھانپ کے رکھا جو کچھ ان کو دیا تھا، عام نہیں کیا نو انسانی کے تمتع کے لیے. نتیجہ اس کا یہ کہ وہ خوف اور بھوک کے عذاب میں مبتلا ہو گئے. اس سے اونچی سوچ ہی ختم ہو گئی اس قوم کی. یہ کئی دفعہ یہ چیز جو تھی، میں نے عرض کیا کہ میں تو ایک مقام پہ کھڑا ہو جاتا ہوں قرآن سے، سوچتا رہا کہ یہ چن کے دو چیزیں قرآن نے کیوں کہی ہیں. اور بھی بہت سی عذاب کی تو بڑی شکلیں ہوتی ہیں، یہ خاص طور پہ دو شکلیں جو تھیں. آج سائیکالوجسٹ کہتا ہے کہ بنیادی تقاضے ہی دو ہیں. ان میں اطمینان حاصل نہیں ہوتا، اگلی بات ہی نہیں ہوتی. اور اس سے عزیزان مان یہ تھی 16/112. اور اس سے آگے آئی بات جہاں سمجھ میں آئی. کیا بات؟ سورہ قریش جسے کہتے ہیں 106. لإلاف قریش إیلافہم. قریش کے متعلق یہ کہا. یہاں وہ بات آئی کہ ان دو بنیادی تقاضوں کی طرف سے اطمینان حاصل ہو جائے تو پھر جسے آپ اقدار کہتے ہیں، ویلیوز کہتے ہیں، اس کے سوچنے کے یا اس کے عمل کرنے کے قابل اس وقت ہوتا ہے انسان. اس حسین انداز میں قرآن نے یہ بات کہی کہ قریش کو اتنی نعمتیں ہم نے دیں، ان کے کارواں در کارواں گرمی میں، سردی میں، صحراؤں میں، میدانوں میں پھرتے تھے. عربوں کے ہاں کسی کا کوئی قافلہ محفوظ ہی نہیں رہا کرتا تھا. کہا ان کو ہم نے وہ سیادت اور امامت دی ہے، ان کے قافلوں کی طرف سے تو بری نگاہ سے دیکھتا تک نہیں. کتنا بڑا اطمینان. کہا کہ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ.
جب خدا نے انہیں بھوک کی طرف سے مطمئن کر دیا، خوف کوئی رہا نہیں ہے، اس کی طرف سے سیکیورٹی حاصل ہو گئی، تو اب کون سی چیز مانے ہے کہ خدا کی اقدار کی طرف یہ نہ آئیں؟ اللہ اللہ، وہ دونوں تقاضے جو ہیں جو اور خوف کے، بھوک اور سیکیورٹی کا، یہاں وہ کنایا ہے کہ یہ جب پورے ہو گئے ہیں تو اب کون سی چیز باقی ہے کہ فل یعبدوا رب ھذا البیت اللہ۔ اب کیوں نہیں یہ آتے عبودیت خداوندی کی طرف سے؟ عبودیت خداوندی کے تو معنی ہیں اقدار خداوندی کا اتباع، تو گویا اس نے وہاں عذاب قرار دیا ہے خوف اور بھوک کو، کہ جو قومیں اسی کے اندر الجھ جائیں وہ تو آگے چل ہی نہیں سکتے، وہ مل جائے اور نصب العین زندگی یا مقصود حیات ہو گوئی کہ کھایا پیا افزائش نسل کی تو مر گیا تو کفر کی زندگی ہے، لیکن کم از کم اس نے کہا حیوان کی زندگی صحیح قال نعم، لیکن بہرحال ان چیزوں سے اطمینان تو ہے۔ تو آگے جو زندگی آتی ہے جس میں قال یعبدوا والی بات آئی ہے، اقدار خداوندی کا اتباع کرنا ہے، اس نے کہا کہ یہ پہلے دو تقاضے پورے ہوں گے تو پھر اس قابل ہوگا انسان کے ان کے متعلق کچھ سوچے۔ اس لیے قریش کو پہلے یہ کہا کہ یہ دو چیزیں ہم نے پوری کر دی ہیں تمہارے لیے، اب کون سی چیز باقی ہے تم جو ادھر نہیں آتے؟ اب آ گئے ہم عزیزان من انا نحن نحیی الموتى، ہم مردہ قوموں کو زندگی عطا کرتے ہیں۔ کیا عطا کرتے ہیں؟ رزق اور تحفظ کی طرف سے کامل اطمینان، پہلی چیز۔ اس اطمینان کے بعد مقصود حیات وہ کفر کا نہیں کہ اینیمل لیول کی زندگی ہے، صرف کھانے پینے کو، یعنی کھانے پینے کی اہمیت کو کم نہیں کیا، بیسیکلی کہا کہ یہ پہلے بنیادی چیز یہ ہے ضروری، لیکن یہ تو بنیاد ہے، بنیاد کو عمارت تو نہیں کہتے۔ صرف بنیاد کے تلے بیٹھ کے آپ نہ گرمی سے محفوظ رہ سکتے ہیں، نہ بارش سے، نہ چور سے، نہ ڈکیتی سے، اوپر اس کے تو عمارت بنانی ہوتی ہے۔ یہ بنیاد ہے، اس کے اوپر کہا کہ یہ حاصل ہونے کے بعد اب انسانوں کی کیفیت ہوگی کہ یا تو کفر کی زندگی ہوگی کہ مقصود حیات ہی اتنا، اور مطمئن ہے کہ اللہ کا شکر ہے بڑی اچھی زندگی ہو سکتی ہے، اور ایمان کی زندگی یا مومن کی زندگی یہ ہے کہ پھر اقدار خداوندی سامنے آئے۔ جب یہ آئے گا تو پھر مردہ زندہ ہوگا، پھر یہ قوم اس قوم کو ہم زندہ قوموں میں شمار کریں گے۔ زندگی جسے اس نے ایمان کا ثمر قرار دیا ہے، اس میں ہوتا کیا ہے؟ شرف انسانیت وہ قائم رہتا ہے۔ حیات بے شرف مرگ ہے، مرگ باشرف زندگی، شرف انسان۔ سن رکھیے عزیزان من، چاہتے اگر یہ ہے کہ معلوم ہو کہ سب سے بڑا ثواب کا کام، نیکی کا کام، انسانیت کا، ایمان کا کام کیا ہے، تو یاد رکھیے انسان کی تکریم اور تعظیم سب سے بڑی نیکی کا کام ہے۔ سب سے بڑا جرم میزان خدابندی میں کسی انسان کی توہین اور تذلیل ہے، خواہ آپ کی نگاہوں سے کیوں نہ۔ بنیاد ہے جسے کہتا ہے کہ ہم نے انسان کو یہ چیز دی اور تم چھینتے ہو اس سے، یہ تو خدا کے خلاف ہے لانے جاؤں، توہین انسان۔ اصل تعظیم احترام آدم اصل، موت اور حیات۔ اور پھر میں عرض کر دوں جو پروگرام دیا ہے قرآن نے موت کے بعد حیات کا، پچھلی دفعہ یہ آیت آئی تھی
اس دفعہ پھر دہرا دیتا ہوں اسے، کیونکہ اسی سے سلسلہ کلام آگے چلے گا۔ عوامن کانا میتن، سوچو ایک قوم جو مردہ تھی۔ تو اب ہماری سمجھ میں بات آ گئی کہ جب وہ مردہ کہتا تو کیا معنی ہے؟ یا تو بنیادی طور پر روٹی اور وہ خوف سے اطمینان کی وہی بھی حالت نہیں تھی، یعنی وہ چیز بھی میسر نہیں تھی۔ پہلی چیز تو یہ ہو گئی، یہ میسر تھی تو مقصد زندگی، منتہائے حیات اس نے اینیمل لائف جو تھی، حیوانی سطح کی زندگی جو تھی وہ قرار دیا تھا، صرف کھانا پینا، جسم کی پرورش، یہ زندگی نام اس کا تھا۔ کفر ہے یہ، لیکن اس سے اونچا ہے۔ اسی لیے کفر اور ایمان کی امتیاز جہاں سے شروع کیا نا قرآن نے، حیوانات سے تو نہیں شکر کیا، اس نے کبھی نہیں کہا کہ گدھا کافر ہوتا ہے۔ تو کفر اور ایمان کا امتیاز ہوا کہ کھانے پینے کو مل رہا ہے، مقصود زندگی کیا؟ حیوانی سطح، کفر۔ عوامن کانا میتن، اب یہاں تک بھی جو ہے وہ اس کے نزدیک مردہ ہے۔ فَأَحْيَيْنَاهُ، پہلا پروگرام یہ ہے کہ اس قوم کو اس سطح کے اوپر لاؤ کہ اسے روٹی اور خوف کی طرف سے اطمینان کامل حاصل ہے۔ یہ دو بنیادی تقاضے پورے ہو رہے ہیں۔ پھر اگلی بات یہ ہے کہ یہ جو کھانے پینے کو مل رہا ہے یہ بیل اور گدھے کی سطح پہ نہیں ان کو دیا جا رہا، حیوانات کی سطح پہ نہیں دیا جا رہا۔ حیوان کسی اس کا جس کا جو ان کا مالک ہوتا ہے یا جو ان کا چرواہا ہوتا ہے، وہ اس کے کسی مقصد کے حاصل کرنے کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ چبرجی کی طرف جانا ہے، مالک نے جدھر کی سواریاں لاد لی ادھر کو اس کا جو اشارہ کیا ادھر نہیں جاتا ہے تو پیچھے سے انٹر پڑتا ہے۔ شرف انسانیت یہ نہیں، کوئی انسان جو کسی دوسرے انسان کے لیے انسٹرومنٹ بنتا ہے توہین ہے انسانیت۔ اور اس کے بعد اگلی چیز یہ کچھ کرنے کے بعد اب آئی فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ الْعَتِيقِ، معصومیت دنیا میں کسی کی نہیں، کیونکہ اب احتیاط کسی کا نہیں، معصومیت صرف اقدار خداوندی کی۔ اب آیا انسان کی سطح کے اوپر یہ معاشرہ، انسان کی سطح ہی کو ایمان کی سطح کہتے ہیں، جس میں شرف انسانیت قائم ہوتا ہے۔ فَأَحْيَيْنَاهُ، اس طرح سے وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا، اس کے ہاتھ میں اب ہم نے دی ایک قندیل، ایک شمع، ایک روشن، انسانیت کی سطح پہ پہنچا کے قرآن کام کچھ دیتا ہے۔ لِتُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا، قرآن نے کہا ہے، رسول اللہ سے کہا ہے کہ قرآن تمہیں دیا جاتا ہے تاکہ جو لوگ انسانیت کی زندہ سطح کے اوپر آ چکے ہیں انہیں تو صحیح راستہ کی طرف رہنمائی کرے، انہیں کرے، وہ نیچے کی دو منزلوں کے لیے نہیں ہے۔ یہ بھوک اور خوف کے عذاب میں مبتلا ہے تو بنیادی تقاضے ہی نہیں ہے۔ معاف رکھیے گا، بنیادی تقاضے پورے ہو رہے ہیں اور مقصود حیات وہ ہے جسے اس نے کفر کی زندگی کہا ہے، محض اینیمل لائف سطح کی، وہاں بھی قرآن کچھ فائدہ نہیں دیتا۔
قرآن فائدہ دیتا ہے جب انسانیت کی سطح پہ انسان آتا ہے، کیونکہ اس کا تعلق اقدار سے ہے، ویلیوز سے ہے۔ شکریہ، معاف رکھیے گا۔ یہاں کہا وجعلنا لہو نورن، اس کے ہاتھ میں ایک شمع دی، ٹھیک ہے، تو فریضہ اتنا ہی ہے کہ وہ اس کے ہاتھ میں ایک شمع آ گئی، وہ اس کو لے کے چلے لالٹین کو، آگے آگے راستہ صاف ہوتا جائے گا، چلتا جائے گا؟ کہا نہیں، فریضہ اس سے آگے ہے۔ اپنا ہی راستہ روشن کرنے والوں کے دعوے دار تو بہت ہوتے ہیں، اپنی اپنی نجات کی فکر، اپنی اپنی روحانیت کی فکر، دین کا تصور جب بگڑ جائے تو پھر انفرادی نجات کا تصور آ جاتا ہے، اپنی اپنی نجات، میں بخشا جاؤں کسی طرح۔ تو یہ جو یہاں نور دیا جا رہا ہے اس کے ہاتھ میں، اس سے اس کا راستہ تو روشن ہوگا ہی، لیکن وہ کہا یہ غلط ہے، یمشی بہی فی الناس، نو انسانی کا راستہ روشن کر جائے۔ یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، شمع بردار جو ہے اس کا فریضہ بہت بڑا آگے جاتا ہے۔ اور اگر اس شمع کو لے کے، لالٹین کو لے کے اندھیری رات میں آپ چلے اور لالٹین رکھیں پیچھے، تو اگلا راستہ پہلے سے بھی زیادہ تاریک ہو جاتا ہے، کچھ پہلے تاریک، کچھ تمہارے اپنے سائے سے تاریک۔ ماضی آپ کا پچھلا راستہ روشن ہوتا رہے، مذہب میں تقلید یہ کرتی، ماضی بڑی درخشندہ، حال و مستقبل تاریک سے تاریک تھا۔ اور اگر کسی کو کوئی فکر ہے انفرادی نجات، فریضہ ہے یمشی بہی فی الناس، کہا کیا یہ قوم زندگی کی سطح کے اوپر قندیل قرآنی ہاتھ میں اپنے راستے بھی روشن، انسانیت کی راہوں کو روشن کرتے ہوئے چلے جانے والے، یہ ان کے مانند ہو جائیں گے جو تاریکی میں رہتے ہیں، لیسا بخارج من، اور اس تاریکی سے نکلنا ہی نہیں چاہتے، چمگادڑ کی نسل ہو گئے، انہیں سکون ہی میسر تاریکی میں ہوتا ہے، سورج سب سے بڑا دشمن ہوتا ہے ان کے تو بس میں نہیں ہوتا، سورج چڑھنا ہی نہ دیں، وہ ان کے بھی بس میں نہیں ہے، خدا کا سورج جو ہے قرآن وہ چڑھتا ہے، ان کے بس میں نہ ہو تو چڑھنا ہی نہ دیں، لیسا بخارج من، کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون، اور یہ کچھ کرتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ بڑا ہی نمایاں کر رہے ہیں، بڑا نیکی کا کام کر رہے ہیں، مزین ہو جاتے ہیں ان کے اعمال ان کی نگاہوں میں تاریکیوں میں رہنے والے۔ اور اگلی آیت میں تو پوچھو نہیں کیا کچھ کہہ گیا ہے، وہ وقت تو ہے نہیں اس کے لیے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا، ہر قوم میں، ہر بستی کے اندر کچھ تو مجرم ہوتے ہیں، کچھ مجرموں کے سرغنہ ہوتے ہیں، اکابر مجرمین، تاریکیوں میں رکھنے والے یہ لوگ ہوتے ہیں۔ یمکروا فیہا، عجیب عجیب پلان بناتے رہتے ہیں، سازشیں کرتے رہتے ہیں کہ تاریکیوں میں سے نکلنے نہ پائیں، کہیں روشنی میں نہ آ جائے، کہیں قرآن کی شمع نہ آگے رکھ لی جائے کہیں، لیکن وما یمکرون الا بانفسہم، یہ سارے پلان اور ساری ان کی سازشیں ان کی اپنی ذات کے خلاف ہوتی ہیں۔ فرق یہ ہے، کیا بات ہے قرآن کا، وما یشعرون، پلان تو بناتے ہیں، جذباتی طور پر یہ سارا کچھ کرتے ہیں، شعوری طور پر بات سمجھتے نہیں ہے کہ ہمارے خلاف پڑے گی یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں۔ بات یہ تھی کہ یہاں پہنچنے جی ریفرنس 6/123 سے 124،
پہلی چیز عزیزان من، مردوں کی سطح سے زندوں کی سطح کے اوپر قوم کو لانا ہوتا ہے، اور اس کا تعلق ہے نگاہ کے زاویے کا بدلنا، قلب و دماغ کا بدلنا، تطہیر فکر اس کے لیے کہا جائے گا، یعلم کے بعد تعلیم کتاب و حکمت سے یہ چیز ہوگی۔ کہاں سے زندگی شروع ہوگی؟ کیا کہہ گیا یہ شخص؟ دل مردہ دل نہیں ہے، اسے زندہ کر دوبارہ۔ دل مردہ، بات تو ساری اس پہ جسے ہم دل کہتے ہیں، ذہنیت انسان کی، تصورات، تخیلات، نظریات، معتقدات۔ دل مردہ دل نہیں ہے، اسے زندہ کر دوبارہ، کہ یہی ہے امتوں کے مرض، کہ یہی ہے امتوں کے مرض کہن کا چارہ۔ امتوں کے قوم میں حیات تازہ آپ پیدا نہیں کر سکتے جب تک کہ افراد کے اندر پہلے تطہیر فکر نہ کریں، اور یہ چیز قرآن کی تعلیم و تربیت سے ہے کہ یہی ہے امتوں کے مرض کہن کا چارہ۔ انا نحن نحیی الموت، تو جب یہ زندگی کی سطح کے اوپر پہنچتے ہیں، نشانیاں ان کی کیا ہو؟ کیا بات؟ نشان یہی ہے زمانے میں زندہ قوموں کا کہ صبح و شام بدلتی ہیں ان کی تقدیریں، لیکن وہ تو عجیب معیار دیتا ہے قرآن، آپ کے سامنے رکھتا ہے وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ۔ جسے قرآن کہتا ہے نا ہم لکھتے جاتے ہیں، اس کے معنی یہ ہوتا ہے کہ زمانے کی ریگ رواں پہ ثبت ہوتا جاتا ہے یہ سارا ان کا جو عمل، ان کا پروگرام، ان کے پلان اس قوم کے، وہاں یہ ثبت ہوتا جاتا ہے کیا؟ ما قدموا، انہوں نے فیوچر کے لیے کیا کیا، ما قدموا۔ بڑی چیز ہے، زندہ قوموں کی پہچان یہ ہے، معیار یہ ہے، پہلی چیز یہ فیوچر کے لیے کیا کر رہے ہیں، اور دوسری چیز وآثارہم، پیچھے سے آنے والوں کے لیے کس قسم کے نقش قدم چھوڑ رہے ہیں۔ اپنے لیے فیوچر میں کیا کر رہے ہیں، اور ان کے بعد جو آنے والے ہیں ان کے لیے کس قسم کے نقوش قدم چھوڑ رہے ہیں۔ عزیزان ایمان، دو لفظ ہیں، دو لفظ اگر رکھ لیے جائیں آپ کے ہاں تو نظر آ جاتا ہے کہ اسلامی مملکت کا کانسٹیٹیوشن کیا کہے گا، کیا مقاصد اس کے ہوں گے۔ مقاصد یہ ہوں وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ۔ لا ریب، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔ اتنی جامعیت، اتنا ایجاز، اختصار بھی اس قدر، دو لفظ قوموں کی زندگی اور موت اور ان کے سارے معیار جتنے بھی ہیں خیر اور شر کے، دو لفظوں کے اندر سمٹا کے رکھنا۔ نحیی الموت، موت کی سطح سے زندگی کی سطح میں، زندگی کی سطح کے اندر پہچاننے کی یہ بات کہ فیوچر کے لیے کیا کچھ کر رہے ہو، آنے والوں کے لیے کیا نقوش قدم چھوڑ رہے ہو، پھر کیا کر رہے ہو، کیا نقوش قدم چھوڑ رہے ہو، کیا اس کا فیصلہ تم پہ ہم چھوڑ دیا گیا کہ جسے تم اچھا سمجھتے ہو اسے تم کرتے جاؤ، وہ اچھا ہو گیا، جسے تم سمجھتے ہو کہ یہ اچھے ہم نقوش قدم چھوڑ رہے ہیں وہ اچھے ہو گئے۔ کہا یہ کیا تمہارے اوپر اس کا فیصلہ ہوگا، تم خود فیصلہ کرو گے؟ خود تو فیصلہ کر نہیں سکتا انسان، فیصلہ تو خارج سے ہونا، کوئی معیار باہر ہونا چاہیے، کوئی سٹینڈرڈ جس کے اوپر پرکھ کے دیکھا جائے، ورنہ ہر مائی اپنا سونا جڑا لے کے جائے گی، انہوں خالص سونا کہے گی، اپنا زیور جڑا لے کے جائے گی، وہ تو کسوٹی پہ کسا جائے گا تو پتہ چلے گا۔
یہ بات نہیں کہ تم کس کو اچھا سمجھتے ہو. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. اس صورت میں یہ امام مبینیں جسے کہتے ہیں نا 7 مبینیں آتی ہیں، ہمارے ہاں کہا کرتی تھی اور پہلے سورہ یاسین کے 7 مبینہ ہو گئی ہیں. کیا مبین ہے یہ؟ ریفرنس آتی ہے میری بیٹی دادی اماں سے پوچھی. عجیب تھا وہ دور ہمارا، اس اعتبار سے کہ صبح آنکھ کھلتی تھی تو گھروں میں قرآن کھلے ہوئے ہوتے. ٹھیک ہے، قرآن کی آواز تو آتی تھی. ہمارے گھروں میں تو رزق حلال بھی تھا. اماں جی چکی بھی پیستی تھی، قرآن بھی کھلا ہوتا تھا. تو یہ جو مبینیں ہیں نا وہ گرا کرتی تھی سورہ یاسین کی تلاوت کر کے، پتہ نہیں ہر مبین کے اوپر کچھ پھونک مارتی تھی یا پانی کا گھونٹ پیتی تھی. تو 7 مبینیں ہوتی. امام مبین کل شین آسینا فی امام مبین. عزیزان ایمان سوچیے کہ وہ آبجیکٹو اسٹینڈرڈ خاصی معیار کیا قرار دیتا ہے ماپنے کا. لفظی ترجمہ تو اس کے ہر چیز کو ہم محفوظ کر لیتے ہیں ایک کتاب میں جو بیان واضح کر دینے والی. یہ محفوظ کر لینا تو جسے آپ کہتے ہیں اعمال نامہ، یہ وہ ہے. یہ امام کا لفظ یہ ٹھیک ہے، قرآن کریم نے اعمال نامے کے لیے بھی اس لفظ کو استعمال کیا، اس اصطلاح کو. اس لیے میں نے کہا نا کہ قرآن کی تو ہر بات اس لیے ہوتی ہے، اس لیے کہا جاتا ہے، اس لیے وہ بتاتا ہے. ابھی میں نے غیب کے متعلق کہا تھا کہ جو عمل اس وقت سرزد ہوتا ہے وہ کہتا ہے تم اسے آگے بھیج دیتے ہو، جب وہاں پہنچو گے تو اس کا نتیجہ تمہارے سامنے آئے گا. عمل ہمیشہ انسان کے آگے آگے چلتا ہے. جو کیا ہے اس نے وہ آگے گیا. 4 قدم پہ نتیجہ آ جائے، 10 پہ آ جائے، آگے چل گیا ہے، وہ آگے چلتا ہے. امام کے معنی چونکہ آگے چلنے والا ہوتا ہے، اس لیے اس نے اعمال نامہ کے لیے بھی یہ اصطلاح استعمال کی ہے. وہ تمہارے اعمال جو آگے گئے، جا کے دیکھ لینا نتیجہ کیا نکلتا ہے. اور وہ آگے میں عرض کروں گا، طائر کا لفظ قرآن نے استعمال کیا. کیا بات ہے اس کی. وہ پرندہ جو ہاتھ سے نکل گیا، واہ واہ واہ. جو عمل سرزد ہو گیا نکل گیا ہاتھ سے، اب نہیں پکڑا جاتا، وہ نتیجہ برآمد کر کے رہے گا. اس لیے طائر بھی کہا ہے آگے جانے والا. لیکن یہاں تو بات ہی اور ہو رہی ہے. امام کہتے تھے عربی زبان میں عرب لوگ، آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں. یہ معمار دیوار جو بناتے ہیں بڑا ضروری ہوتا ہے یہ دیکھنا کہ دیوار سیدھی اٹھ رہی ہے. اگر اس کا ایک ردہ بھی کہیں کسی طرح سے ٹیڑھا ہو جائے تو اس کے بعد ساری دیوار ٹیڑھی ہو جائے. تو ہر ردہ رکھنے کے ساتھ اس کا اطمینان ضروری ہوتا ہے معمار کے لیے کہ وہ یہ دیکھے کہ دیوار سیدھی اٹھ رہی ہے. اور اس کے لیے کوئی لمبا چوڑا انسٹرومنٹ اس کے پاس نہیں ہوتا. ایک تاگے کے ساتھ ایک لٹو ہوتا ہے پیتل کا، بس یہ وہ لے کے اوپر بیٹھا ہوا ہوتا ہے. کوئی پتا وہ جن کے ساتھ تاگا لپیٹ کے وہ لٹو نیچے لٹکا دیتا ہے. بابو اوپر بیٹھا ہوا اس لٹو کے تاگے کو دیکھتا رہتا ہے. کھیت میں جا رہا ہے تو دیوار سیدھی اٹھ رہی ہے. یہ معیار، یہ پیمانہ ہوتا ہے دیوار کے پرکھنے کا کہ وہ سیدھی اٹھ رہی ہے یا کہیں سے ٹیڑھی ہو گئی ہے. یہ جو لٹو اور تاگا ہے، تو دوستوں نے کہا تھا ہمارے ہاں سہل کہتے ہیں اس کو، یا سہل. اس کو عرب اپنے ہاں امام کہتے تھے. یہ ماپنے کا معیار کہ ہمارے اعمال کی دیوار سیدھی اٹھ رہی ہے یا ٹیڑھی ہو گئی ہے. کہا ہم جو کچھ کرتے ہو سب کو محفوظ کر کے اس لٹو کے والے تاگے کے سامنے لے آتے ہیں. یہ بتاتا ہے کہ سیدھے اٹھ رہے چل رہے ہو کہ غلط چل رہے ہو.
عزیزوں نے من رکھا ہے ہم نے اپنے سامنے یہ لڑکی کوئی ایسی کاندھی نہیں بنائی کہ لاٹو کا ہی نہیں رکھنا ہے، سیدھی بھی بات ہے، لیکن عزیز من کند تو بنتی ہے ہر آپ کا تو ہر ارادہ ایک ردہ ہوتا ہے جو دیوار پہ رکھا جا رہا ہوتا ہے، تمہیں اس کا شعور ہو یا نہ ہو، ساری زندگی کا ایک ایک سانس عمال نامہ ہے۔ وہ تو کہتا ہے نا کہ دل میں گزرنے والے خیالات اور نگاہوں کی خیانت وہ بھی تمہارے اعمال نامہ میں ہوتی ہے۔ تو یہ بات تو ہے نہیں ہے کہ ہم دیوار ہی نہیں تعمیر کرتے، ہم سہل کیوں رکھیں؟ دیوار تو تعمیر ہوتی جا رہی ہوتی، ہم فریب نفس کی وجہ سے سہل نہیں رکھتے کہ وہ رکھا تو ابھی پتہ چل جائے گا کہ ٹیڑھی ہو رہی ہے، دھوکہ دے رہے ہیں اپنے آپ کو، خود ہی فیصلہ کر رہے ہیں کہ سیدھی اٹھ رہی ہے۔ کہتا ہے کہ خود فیصلے کرنے کی بات نہیں، کل شین آسیناؤ فی امام، اور پھر وہ امام سہل ایسا ہے مبین بھی ہے، وہ یہ بھی نہیں کہ کہیں مبہم رہ جائے، معلوم نہ ہو سکے کہ صحیح اس نے کہا ہے یا نہیں، امام ہے اور امام مبین ہے۔ سن لیا یہ ایک آیت آئی ہمارے سامنے، نحن نحیی الموت، مردہ قوم کو زندہ کی سطح پہ لاتے ہیں، انسانیت کی سطح، وہاں اس کے ہاتھ میں قرآن کی شمع دیتے ہیں، اپنا راستہ بھی روشن کرو، انسانیت کی راہیں بھی روشن کرو۔ جو کچھ کرتا چلا جاتا ہے اس کے لیے دیکھنے کی چیز یہ ہے کہ تم نے مستقبل کے لیے کیا کیا ہے، پیچھے آنے والوں کے لیے کس قسم کے نقوش قدم چھوڑے، اور ان چیزوں کا فیصلہ تم خود نہیں کر سکتے۔ ایک امام مبین ہے، وہ لٹکایا ہوا ہے ہم نے تمہارے اعمال نامہ کے سامنے، وہ بتائے گا کہ تمہاری دیوار سیدھی اٹھ رہی ہے یا غلط اٹھ رہی ہے۔ دیکھا یہ سورہ یاسین کیا کہہ رہی ہے؟ کہا لیکن قوموں کی کیا کیفیت ہے؟ وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلًا اصحاب القریۃ، مثال کے ذریعے کہا، بات سمجھا، یہ ہوتا یہ رہتا ہے ہمیشہ۔ وہاں ہم نے اذ جاء المرسلون، وارننگ دینے والے، یہ پیغامات زندگی دینے والے وہاں آئے، اذ ارسلنا علیہم اثنین فکذبوہما فعززنا بثالث، قرآن نے چونکہ مثل کہا ہے کہ مثال کے طور پہ ہم بیان کرتے ہیں، اس لیے ہمیں ضروری نہیں ہے کہ ہم متعین کریں کہ یہ کون سے رسول تھے جو بھیجے، پھر کون، اس نے تو مثال دی ہے نا یہ۔ لیکن ہم جب کہ جنت کے آبخوروں کے پیمائشیں بھی کرتے ہیں تو پھر یہ کیوں نہ متعین کریں؟ لیکن قرآن نے مثال کہا ہے اس لیے ہم متعین کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ دو آئے، انہوں نے دو کی بھی پرواہ نہیں کی، ایک اور بھیجا ہم نے، فقالوا انا الیکم مرسلون، انہوں نے کہا کہ ہم خدا کا پیغام حیات تمہاری طرف لائے ہیں۔ قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، ایک ہی اعتراض کہ تم تو ہمارے جیسے انسان ہو۔ وہی توہم پرستی کہ خدا کی طرف سے جو پیغام بھی لائے اس کو ما فوق الفطرت ہونا چاہیے، یہ اعتراض آتا ہے۔ آپ کو پتا ہم نے کیا کیا ہوا ہے؟ سارے قرآن میں رسولوں کے متعلق یہی چیز وہ کہتے ہیں کہ ہم بشر ہیں تمہارے ساتھ، ہمارے یہاں باتیں چلی ہوئی ہیں کہ حضور بشر تھے یا نور تھے۔ بشریت کا تصور ہمارے ذہن میں نہیں آتا، کچھ نہ کچھ ما فوق الفطرت چیزیں ضرور رکھتے ہیں، ہم معجزات رکھتے ہیں ان کے متعلق۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ اعتراض یہ کرتے تھے کہ تم تو ہمارے جیسے بشر ہو، تم رسول کیسے ہو سکتے ہو؟ وہی ہمارا غیر شعوری طور پہ ہم یہ اس کا نام ہم نے بھی تکریم، عزت، احترام، تقدس، ناموس رسالت، عام انسانوں جیسے عام انسان نہیں، کچھ اونچے۔ اب درجے کی بات ہے، کوئی تھوڑے سے اونچے، کوئی پھر وہاں تک پہنچ کے اونچے۔ وہی جو مستوی عرش ہے خدا ہوگا، اتر پڑا وہ مدینے میں مصطفیٰ ہوگا۔ بشر جب نہ مانا جائے تو پھر تو چل سوچا کہاں تک پہنچے گا۔ الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شیء ان انتم الا تکذبون، ایک انسان کی حیثیت سے یہ بات ہم نہیں مانتے کہ خدا کی طرف سے تم پہ کچھ نازل ہوتا ہے۔
جس پہ نازل ہونا ہو وہ کوئی بشریت سے اونچا ہونا چاہیے، سپر ہیومن ہونا چاہیے اس قالوا ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون، وہ علم جو ہم تم کو دیں گے جو خدا کی طرف سے ملا ہے وہ تمہیں بتائے گا کہ ہم واقعی خدا کی طرف سے یہ باتیں لائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین، اور یہ یاد رکھو ہمارا فریضہ اتنا ہی ہے کہ جو اس نے تمہارے لیے پیغام دیا ہے تم تک پہنچا دیں۔ ہمارا فریضہ ہے ہی نہیں کہ ڈنڈے کے زور سے تم سے منوا بھی دیں، یہ فریضہ ہم ادا کر رہے ہیں۔ قالوا انا تطیرنا بکم، یہ میں نے کہا تھا نا طائر، لئن لم تنتهوا لنرجمنکم ولا یمسنکم منا عذاب علیم۔ میں نے کہا کہ طائر کے معنی وہ عرب اعمال نامے سے بھی لیتے تھے، قرآن نے استعمال کیا ہے 17/13، یہی ہے، میں چیک کر لوں۔ ہاں 17/13، وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ۔ کیا بات ہے، کون سی آیت ہے جو سامنے آئے تو کرشمہ دامن دل می کشت کے جہاں ہی جہاز، یہاں کیفیت یہ ہے کہ ہر ایک کا اعمال نامہ اس کی گردن میں لٹکا ہوا ہے۔ آگے یہ ہے کہ اب تو وہ لپٹا ہوا ہے، جسے تم قیامت کہتے ہو وہ اتنا ہی ہو جاتا ہے کہ لپٹا ہوا ہوا کھول دیا جائے یہ قیامت ہوگی۔ بات میں صرف طائر کی کہہ رہا تھا۔ وہ لوگ یہ کہتے تھے، میں نے کہا قرآن وہ جو پرندہ ہاتھ سے نکل گیا، بڑی خوبصورت مثال ہے، نکل گیا ہاتھ سے، اب نہیں پکڑا جاتا۔ وہ عرب اس چیز کو جو غلط قسم کے اعمال ہوتے تھے نا ان کے لیے استعمال کرتے تھے اس چیز کو، اور کہتے تھے کہ نحوست اس کی وجہ سے آتی ہے انسان کی، بد روح ہیں جن کو وہ کہا کرتے تھے۔ یہاں بڑی عجیب تھی، وہ کہنے لگے، وہ ان سے کہنے لگے، ان رسولوں سے کہنے لگے بابا بڑے ہی منحوس ہو تم، صبح شام تباہ ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے، نقصان ہو جاؤ گا، مر جاؤ گے، اور کوئی خیر کی خبر بھی سنایا کرو کبھی، بڑے منحوس ہو تم۔ یعنی خطرات سے آگاہ کرنے والا وہ جو نہیں مانے گا بات تو وہ یہی کہے گا نا کہ بڑے منحوس ہو تم، جب سے آئے ہو اسی قسم کی خبریں سناتے ہو تم کہ تباہ ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے، اور جو خودکشی کرنے چلا جا رہا ہو اس سے یہ کہے گا کہ نہیں تو بہت زندہ رہو گے، منصب پاؤ گے، معراج پہ پہنچو، یہی کہو گے نا کہ مر جائے تو وہ کہے گا کہ بڑے منحوس ہو تم، منحوس ہو۔ کہا کہ اس نحوست سے باز آؤ، تنگ آ گئے ہم سن کے روز تمہاری یہ باتیں کہ مر جاؤ گے، تو اگر تم باز نہ آئے تو یاد رکھو یا تو تمہیں گاؤں سے نکال دیں گے یا یہیں سنسار کر دیں گے۔ ہوتا ہی یہ ہے، جو بھی کسی مجرم سے یہ کہتا ہے کہ اس سے باز آ جاؤ اس کی سزا بڑی سخت ہوگی، تو سب سے پہلا دشمن اس کا یہی ہوتا ہے، اور قوموں میں ہوتا ہی ہے۔ آپ کسی کو قرآن کی دعوت دے کے دیکھیے تو صحیح، پھر آپ کے ساتھ ہوتا کیا، یا گاؤں سے نکال دیں گے یا یہیں سنسار کر دیں گے۔ وَلَا يَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ، یاد رکھو سخت اذیت پہنچے گی تمہیں، یہ جو باتیں ہمارے خلاف تم کر رہے ہو۔ خطرات سے آگاہ کرنے والے کے ساتھ یہ ہوتا ہے۔ قَالُوا طَائِرُكُم مَّعَكُمْ، کہا نحوست جسے تم کہتے ہو وہ باہر سے کہیں سے نہیں آتی، نہ ہماری وجہ سے ہے، وہ تو تمہارے اندر سے بول بول کے کہہ رہی ہے کہ نحوست موجود ہے۔ تو یہ جسے ہم کہتے ہیں نا وہ منحوس ہے، صاد اور ناس، پھر وہ ستارے ہوتے ہیں ان سے گنتے ہیں ہم، وہ برج حمل میں چلا گیا اور برج پتہ نہیں کہاں، یہ صاد اور ناس پہ تو روز پوچھو نہیں، فالیں نکالی جاتی ہیں اور اس سے لیے جاتے ہیں، اور یہ بات کہ وہ بڑا منحوس ہے۔ قرآن نے کہا ہے کہ کوئی شخص بھی منحوس نہیں ہوتا، مسعود نہیں ہوتا، انسان کے اپنے اعمال ہیں جو نحوست بن کر اس پہ چھا جاتے ہیں۔ یہ باتیں خارج سے نہیں آتی،
کسی فرد کی وجہ سے یہ کچھ نہیں ہے. طائرکم معکم آئین ذکرتم. ہم پوچھنا یہ چاہتے ہیں کہ ہم نے تم سے کہا کہ آگے نہ جانا، پانی گہرا ہے ڈوب جاؤ گے، اور تم کہتے ہو کہ یا تمہیں مار مار کے دھواں کر دیں گے یا گاؤں سے نکال دیں گے. کہا کہ کیوں جی، میں نے اس لیے تمہیں آگاہ کیا تھا کہ آگے نہ جاؤ مر جاؤ گے کہ تم مجھے مار مار کے دھواں کر دو گے. سوچو تو صحیح کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، تم کیا کر رہے ہو. بھل انتم قوم مسرفون. اب بات اصل میں یہ ہے کہ حد سے گزری ہوئی قوم جو ہمدرد اور بہی خواہ کے متعلق یہ بات کہے کہ یا تو باز آ جاؤ ان باتوں سے، ورنہ تمہیں مار دیں گے. تو اس سے زیادہ حد سے گزری ہوئی قوم کون ہو سکتی. یہ وہ کر رہے تھے سب کچھ. وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ. یہ تو عام لوگ تھے جن میں وہ یہ باتیں کر رہے تھے. تو قرآن نے کئی مقام پہ یہ کہا ہے. یہ ہمارے ہاں انگریز کے زمانے میں بھی یہ سول کے لیے جو بناتے تھے نا، وہ اپنے ہاں حکومت کے آئندوں کے لیے، افسروں کے لیے آبادی سے باہر دور بناتے تھے یہ چیزیں. یہ ان کے بنگلے، ان کی کوٹھیاں شہر سے دور ہوتی تھی ذرا، اور وہ اس لیے کہ عوام کے اندر وہ نہ گھل مل جائیں. وہ ہم سے ممتاز رکھنا چاہتے تھے نا آپ. وہ آبادی سویلین کہلاتی تھی، وہ علاقہ سول کا کہلاتا ہے. اب بھی ہمارے یہاں سول کا علاقہ پرانے کو یادداشت کے طور پہ موجود ہوتا ہے. سول کا علاقہ یہ قرآن وہ بتاتا ہے کہ ان ادوار میں بھی، ملوکیت میں بھی اکثر مدینہ تھے. شہر سے دور کی بستی جو تھی، وہاں سے ایک بڑا تیزی سے بھاگتا ہوا ایک شخص آیا کہ یہ عوام کہیں ان کو پتھر مار مار کے ماری نہ دیں. اور رجل، ویسے تو رجل کے معنی مرد ہوتا ہے، لیکن عربوں کے ہاں وہ ہر مرد کو رجل نہیں کہتے تھے. جس میں جرت، بصالت، حمیت، بہادری یہ چیزیں ہوتی تھیں اسے مرد کہتے تھے. ہمارے ہاں بھی فرق کرتے. جنے کا پتر ہے نا، جنا ہے نا، حالانکہ جنا تو ہر وہ ہے جو پیدا ہوا ہے، جو جنا گیا ہے، لیکن فرق کیا کرتا تھا. عربی زبان میں بھی کرتے تھے فرق. تو جب وہ رجل کہتا ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں کہ ایک شخص جو جرت بھی رکھتا تھا اور حمیت بھی رکھتا تھا. وہ بھاگا ہوا آیا، اور وہ اکثر مدینہ سے آیا، اس علاقے سے آیا جہاں سول آبادی رہتی ہے. اور اس نے آن کے کہا قالا یا قوم اتبعوا المرسلین. اس نے کہا کیا کر رہے ہیں مرسلین، معاف رکھیے گا، واتبعوا المرسلین، کیا کر رہے ہو. تمہیں وہ بڑی خیر خواہی کی باتیں تمہیں وہ بتا رہے ہیں، پیغامات دے رہے ہیں، تو ان کا کہنا مانو. آگے ہے 2 شرطیں دی ہیں اس میں بڑی عجیب ہیں. کیوں مانو؟ نتبعوا من لا یسألکم اجر وهم مہتدون. کہتے دیکھتے نہیں ہو کہ وہ جو جس راستے کی طرف رہنمائی کرتے ہیں اور چل رہے ہیں وہ راستہ صحیح ہے. اس پہ غور کرو کہ وہ راستہ صحیح ہے. میں نے غور کیا ہے کہ صحیح راستے کی طرف وہ رہنمائی کر رہے ہیں اور چل رہے ہیں. اور من لا یسألکم اجرن، اور اس کا کوئی معاوضہ تم سے نہیں مانگ رہے. تو بڑی شرط یہ ہے عزیزان مان، جس آپ نے بات منوانی ہو کسی سے اگر، یا دائی یا مبلغ جسے آپ کہتے ہیں، شرط یہ ہے کہ اس کی زندگی بتا رہی ہو کہ وہ خود صحیح راستے پہ چل رہا ہے. پہلی شرط یہ نہیں بات کہ تم یہ سنو وہ کہتا کیا ہے، نہ یہ نہ دیکھو وہ کھایا کیا. غلط بات. اگر ہے کیا والی بات تمہارے قابل اطمینان نہیں ہے تو اس کی کوئی بات بھی تم ماننے کو تیار نہیں. محتدون، وہ نظر آ جائے کہ صحیح راستے پہ چلتا ہے. اور اگلی چیز یہ ہے کہ اپنے اس فریضہ تبلیغ کی ادائیگی کے لیے کوئی معاوضہ نہ طلب کرے. اور معاوضہ مال اور دولت کا ہی نہیں ہوتا. بسیار عشوہ ہاس بتارا کہ نام نے کیا بات خوبصورت ہے. مصرا لاکھوں عشوے ایسے ہیں جن کا نام ہی نہیں رکھا جا سکتا. معاوضے اور صلے کے حصول کی تو شکلیں 20 ایسی ہیں جن کو نہ
ماپا جا سکتا ہے، نہ تولا جا سکتا ہے، نہ گنا جا سکتا ہے. بہت سی شکلیں ہوتی ہیں. کسی قسم کا بھی معاوضہ نہیں تم سے مانگتا جی، اور خود سے ہی راستے پہ چاہیے. کہا میں نے دیکھ لیا ہے اس کو، وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. کہا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے کہ ان کی زندگی بڑی پاک بازوں کی زندگی ہے اور کچھ مانگتے نہیں ہیں. بات جو کہہ رہے ہیں بڑی صاف سیدھی بات کہہ رہے ہیں، تو اس کے باوجود کہا کہ بھائی تم جو کچھ جی چاہے ان کے متعلق کہو، اس کے باوجود مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں ان کی بات نہ مانوں اور اس خدا کے قوانین کا اتباع نہ کروں جس کی طرف یہ مجھے دعوت دے رہے ہیں. فطرنی، ٹھیک انہوں نے کہا ہے، پیدا بھی اسی نے کیا ہے، نتھنگ لیس سے وہ تم کو پیدائش میں لایا. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور میرا ہر قدم جو ہے، میرے عمل کا ہر قدم جو ہے وہ اس کی عدالت کی طرف اٹھ رہا ہے. اس لیے میں بھاگ کے تو کہیں جا نہیں سکتا. اس نے آ کے یہ کہا. میں نے پچھلے درس میں یا اس سے پہلے کہا تھا نا کہ قرآن نے 2 شرطیں قرار دی ہیں صحیح راستے پر آنے کے لیے. ایک تو یہ کہ اس قوم تک یہ پیغام پہنچے، اور دوسرے یہ ہے کہ اس میں صلاحیت ہو اس کے سمجھنے کی. تو اس میں بھی یہ نظر آیا کہ وقت المدینہ سے جو رجل آیا ہے تو اس میں یہ صلاحیت تھی، وہ بات کو سمجھا، اس نے آ کے اس بات کو مانا بھی، اور اس نے یہ کہا کہ اتخذ من دونہ آلہۃ ان یریدن الرحمن بضر لا تغن عنی شفاعتهم شیئا ولا ينقذون. کہا کیا یہ جن قوانین خداوندی کا ذکر یہ کر رہے ہیں ان کو چھوڑ کے ان کی خلاف ورزی کر کے میں اور انسانوں کے قوانین اور ان کی ہدایت اور ان کے راستوں کے اوپر چلوں تو اس کا جو نقصان مجھے ہوگا اس کی تلافی کون کر سکتا؟ یہ بتاؤ مجھے. وہ کہہ رہا ہے کہ سینکیاں کھاؤ گے تو ہلاک ہو جاؤ، یہ کہتا ہے کہ نہیں کچھ نہیں بگڑے. بہت اچھا. میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ وہ جو میں نے کھایا اور اس کے قانون کے مطابق جو ہلاکت ہوئی اس کا ازالہ کون کرے گا؟ مجھے اس کا اطمینان پہلے دلا. ورنہ دلیل و برہان کی روح سے تو تمہارے پاس کوئی چیز نہیں ہے جس سے تو کہو کہ نہیں اسے چھوڑو اور یہ جو ہم کہتے ہیں اس کو مانو. یہ غلط بات، مجھے کوئی نہیں چھڑا سکے گا اس سے. انی اذا لفی ضلال مبین. اگر اس بین دلیل کے بعد بھی میں غلط ہی راستہ اختیار کروں تو ایک تو غلط راستہ اور پھر کھلے ہوئے غلط راستے پہ. سائن بورڈ کہہ رہا ہے کہ یہ راستہ مال کی طرف نہیں جا رہا، مزن کی طرف جا رہا ہے. جانا میں نے مال کی طرف ہے، پڑھنے کے بعد بھی اس راستے پہ جاؤں، میرے جیسا گمراہ کون ہوگا؟ خوب ہے. انی آمنت بربکم فاسمعون. سن لو میں ایمان لایا خدا کے. یہ ایمان وہ نہیں ہے جو فرعون لایا تھا. قرآن نے بتایا ہے کہ پہلے تو وہ اپنی ہیکڑ میں رہا، انا ربکم الاعلی، اب کون ہے میرے سامنے بولنے والا، ہم سب سے بڑے خدا ہیں. اور جب وہ ڈوبنے لگا، موت سامنے آئی تو اس وقت چلایا کہ میں ایمان لایا بنی اسرائیل رب موسیٰ اور ہارون پر میں ایمان لایا. قرآن کہتا ہے اس کے جواب میں، خدا کی طرف سے جواب ہے، اور لعنت ہے تجھ پر، در کفر ہم پختہ نہیں ذنار رسول اللہ. کفر میں تو پختگی دکھاتا، موت کے ڈر سے ایمان لاتے ہو، اس کو ایمان کہا جائے گا؟ جاؤ جہنم کے اندر. کیا بات ہے سر، موت کے ڈر سے ایمان، اس کو مسترد خدا کر رہا ہے. ایمان یہ ہے جو یہ کر رہا ہے، کوئی ڈر نہیں کسی قسم کا، بلکہ ڈر یہ ہے کہ یہ قوم میرے پیچھے پڑ جائے گی. انی آمنت بربکم، اور پھر یہ کہ فاسمعون، چوری چھپے نہیں ہے کچھ میں کر رہا ہوں، سن رکھو کہ میں ایمان لایا. انداز قرآن کا عجیب ڈرامائی ہوتا ہے. اس نے یہ اعلان کیا اور خدا کہتا ہے کہ ادھر سے ہمارے قانون مکافات عمل نے اعلان کیا، قیل ادخل الجنہ، کہا یا جنت میں داخل ہو جا. بڑا خوبصورت انداز ہوتا ہے قرآن کا. ورنہ جنت میں تو کہیں باہر میں جا کے داخل ہونا کیا بات ہے، اسی وقت آؤ جنت میں داخل ہو گئے. یہاں ایک لفظ آیا ہے اور میں اگلے درس پہ یہ ساری چیزیں لاؤں گا. قال
وہ جو جنہوں نے نہیں مانا، جو تباہیوں کی طرف جا رہے ہیں، تباہ ہونے والے ہیں، ان میں سے الگ ہوا ہے، انہیں گالی نہیں دیتا، انہیں برا نہیں کہتا۔ قال یا لیت قومی یعلمون، اور وائے افسوس، ایک کاش میری قوم سمجھ سکتی ہے کہ جو وہ کر رہے ہیں اس کا نتیجہ کیا ہے، جس کی طرف میں دعوت دے رہا ہوں اس کا مال کیا ہے۔ یا لیت، میں اگلے درس میں اس کو ڈیولپ کروں گا عزیزان من، کہ اگلی آیت میں یہ بات آ رہی ہے اور یہ بہت بڑی چیز ہے۔ مجرم ہے، مان نہیں رہے، ڈر بھی ہے کہ شاید میرے اوپر بھی نہ حملہ کر دیں، ان کے خلاف عداوت اور نفرت کے جذبے نہیں، تعصب اور ہمدردی کے جذبے۔ وہ کم وقت تو کیا کر رہے ہیں؟ یاد ہے ایک کاش قومی یعلمون، میری قوم کو علم ہوتا، یعنی جاہل ہے، بما غفر علی ربی وجعلنی من المکرمین، ایک کاش انہیں علم ہوتا کہ اس ایمان کے صلے میں خدا کی طرف سے کیا کچھ ملتا ہے۔ ان کی محرومی کے اوپر تعصب ہے، اس کو غصہ نہیں آ رہا۔ میں نے عرض کیا میں اگلی آیت میں یہ بات آتی ہے، اور آگے وہ آیت، اگلی آیت وہ نہیں آیت، یہ درمیان میں کہا کہ یہ کیفیت انہوں نے نہیں مانا، یہ ادھر آ گیا، وہ اپنی ضد پہ اڑے رہے، تھوڑا ہی وما ختم ہو گیا تو ختم کر دیں یہیں۔ ہاں اچھا ہی کوئی بات نہیں، وہ ٹیپ ان کے ختم ہوا ہے تو اس لیے ایک ہی تو آیت ہے، تو یہیں سے ہم لے لیں گے۔ سورہ یاسین کی آیت 27 تک ہم آ گئے، 28ویں آیت سے ہم آئندہ درس میں لے لیں گے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ شکریہ۔ لیکن اس کے بعد جو آیت آتی ہے، بہرحال میں نے عرض کیا ہے نا، اس کو تو میں اگلے